کیا آپ ان 7 سوالات کے جوابات جانتے ہیں؟ سوال نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ جنت 7ویں آسمانوں کے اوپر اور 7 آسمان سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے دن فنا ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہونا، بلکہ وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جواب، جہنم 7 زمین کے نیچے ایسی جگہ پر موجود ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اور اس کے علاوہ 6 زمینیں اور بھی ہیں جو کہ ہماری زمین سے نیچے، ہماری زمین سے علیحدہ ہیں۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جواب، سدرۃ المنتہا جو ہے، سدرات عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کا مطلب آخری حد۔ یہ بیری کے درخت کا وہ حصہ جو مخلوقات کی حد سے، اس سے آگے جبریل امین علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے، اس کی جڑ چھٹے آسمان پہ اور اونچائیاں 7 آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل گھڑے جیسے ہیں، اور اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کے اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ ان کی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام عجیان میں دیکھا تھا۔ سوال نمبر 3، حورین کون ہیں؟ جواب، حورین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی، نہ انسان اور نہ جن اور نہ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مستقل طور پر بنایا۔ اتنی یہ خوبصورت ہیں کہ اگر زمین پر جھانک لیں تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے گی۔ حور عربی کا لفظ ہے اور حوراء کی جمع ہے۔ اس کا مطلب کہ اس آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں گی اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں گے، اور عین عربی میں اینا کی جمع ہے، جس کے معنی ہے کہ بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5، ولدان مخلدون کون ہیں؟ جواب، یہ اہل جنت کے خادم ہیں، یہ بھی انسان، نہ جن نہ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں اہل جنتیوں کی خدمت کے لیے مستقل پیدا فرمایا۔ اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ جنتی کو 10,000 ولدان جو ہیں وہ عطا کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 6، عراف کیا ہے؟ جواب، جنت کی چوڑی فیصل کو عراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیاں اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمحے عرصہ کے لیے وہ لوگ اس جگہ پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی لمبائی اور مقدار کتنی ہوگی؟ جواب، 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 وقفے ہیں، اور ہر ایک وقفہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ جو قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ بھی نازل فرما دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آسمان اور زمین دونوں بدل دیے جائیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا تو اس وقت صرف 3 جگہیں ہی ہوں گی۔ نمبر 1 جہنم، نمبر 2 جنت، نمبر 3 پل صراط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی اس
پل صراط سے گزر کر طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل قیامت کے وقت جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، اس وقت صرف پل صراط پر سے ہی گزرنا ہوگا۔ وہاں سے جو مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم، جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً ایک پل پر سے گزرنا ہوگا جو کہ جہنم کے اوپر بنا ہوگا۔ اس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر ہم اس کے پار پہنچیں گے تو وہاں جنت واقع ہوگی اور اس کا دروازہ کھلا ہوگا۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اور اپنے امتیوں کا استقبال کریں گے، اور یہ پل جو ہے درج ذیل صفات کا حامل ہے، یعنی بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور اس کے نیچے جہنم ہوگی۔ گناہ گار کے گناہ اس پار سے گزرتے وقت اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار آہستہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور جو شخص گناہوں میں ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر انکڑے لگے ہوں گے اور اس کے نیچے کانٹے۔ جو لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے پاؤں ان کے زخمی ہو جائیں گے اور زخمی کر کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنے بدعمالیوں کے لحاظ سے متاثر ہوں گے، اور جب شخص بہت زیادہ گناہ گار ہوں گے تو ان کے پاؤں پھسل جائیں گے اور وہ جہنم میں گر جائیں گے، اور ان کے بلند چیخو پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا کر رہے ہوں گے جب تم پل صراط پر اپنا پہلا قدم رکھو گے، یا ربی سلم یا ربی سلم۔ لوگ ایک دوسرے کو پل صراط پر دیکھیں گے، لوگ اپنے والدین کو دیکھیں گے پل صراط پر، مگر کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی۔ وہاں صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح خود پار ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کا سوچتے ہوئے رونا شروع ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قیامت یاد آ گئی، کیا ہم اپنے والدین کو وہاں یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہم یاد رکھیں گے، لیکن 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں رکھے گا۔ پہلا مقام جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، دوسرا مقام جب نامہ اعمال دیا جائے گا، تیسرا مقام جب پل صراط سے ہم گزریں گے، یعنی لوگ جب پل صراط سے گزریں گے تو اپنے والدین کو بھی بھول جائیں گے۔ فتنوں کے مقابلے میں جمے رہو، کیونکہ دنیاوی فتنے تو سیراب ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمیں جہاد کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر ایک کو ایک دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنی چاہیے، جس کی وسعت زمین آسمان سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے جتنا ہو سکے اسے شیئر کریں اور اس پیغام کو آگے پھیلانے میں مدد کریں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے بھاری جو عمل ہوگا، سب سے بھاری جو ہمارا انصاف کا وقت ہوگا، وہ پل صراط ہے۔ اسی سے ہی ڈر لگتا ہے، کیونکہ پل صراط کا رستہ بہت ہی کٹھن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پل صراط پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں اس کو عبور کرنے کی بھی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور دنیا میں ایسے اعمال عطا فرمائے کہ جو پل صراط پر ہمارے مددگار بنے۔ ایسے عمل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے ہم پل صراط کو فٹافٹ کر کے طے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آنے والے دنیاوی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔